فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 3۔ موضوعیت جب ایک بار کھل کھیلی تو وہ اس وقت تک حدود میں مقید نہ ہو سکی جب تک اس نے اپنا عمل مکمل نہ کر لیا۔ اخلاقیات میں پروٹسٹنٹ کا انفرادی ضمیر پر زور دینا بنیادی طور پر ناراضی تھا۔ عادت اور روایت اتنے مضبوط تھے کہ منسٹر کی طرح کی کبھی کبھی شورش کے سوا انفرادیت کے پیروکاروں نے اپنی اخلاقی سرگرمیاں اس انداز سے جاری رکھیں جو روایتی طور پر نیکی پر مبنی تھیں، لیکن یہ اعتدال عارضی تھا۔ 18ویں صدی کے احساس کے مسلک نے اسے توڑ پھوڑ دیا۔ اس کے مطابق ایک عمل اس لیے قابل تعریف نہیں تھا کہ اس کے نتائج اچھے یا یہ اخلاقی ضابطے سے مطابقت رکھتا ہے، بلکہ اس لیے اچھا تھا کہ اس نے کسی جذبے کو تحریک دی تھی۔ اس رویے کا ارتقا ہیرو کے مسلک کی صورت میں ہوا، جیسے کہ اس کا اظہار کارلائل اور نٹشے اور بائرن کے ایسے شدید جذبے کے مسلک میں ہوا جو خواہ کسی بھی نوعیت کا ہو۔ فن میں، ادب میں اور سیاست میں رومانوی تحریک موضوعی انداز کی پابند ہو جاتی ہے، جس میں انسانوں کو عوامی افراد کی حیثیت سے نہیں بلکہ جمالیاتی فرحت بخش معروض کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ شیر بھیڑ کی بنسبت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں سلاخوں کے پیچھے رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن ایک محسوس رومانیت پسند ان سلاخوں کو ہٹا دیتا ہے اور شیر کی ان شاندار چھلانگوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بھیڑوں کو چیٹ پھاڑ دیتا ہے۔ وہ انسانوں کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ خود کو شیر تصور کریں، اور جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو نتائج پوری طرح خوشگوار نہیں ہوتے۔ موضوعیت کی زیادہ محبوط صورتوں کے خلاف موجودہ عہد میں متعدد جوابی اعمال سامنے آئے ہیں۔ پہلا تو لبرلزم کا نظریہ ہے، جو نصف راہ جا کر سمجھوتہ کرنے والا فلسفہ ہے۔ اس نے فرد اور حکومت کے اپنے دائروں کا تعین کرنے کی کوشش کی۔ جدید زمانے میں اس کی ابتدا لاک سے ہوتی ہے، جو جوش و خروش اپنا اینا ہیپٹس کی انفرادیت کے اتنا ہی خلاف ہے جتنا کہ اختیار مطلق اور روایت کی اندھی اطاعت کے۔ اس سے زیادہ بھرپور بغاوت ریاست کی مکمل اطاعت کے نظریہ کی جانب لے جاتی ہے۔ یہ نظریہ ریاست کو وہی منصب سونپ دیتا ہے جو کیتھولک فرقے نے چرچ کو یا بعض اوقات خدا کو دیا ہوا تھا۔ ہوبس، روسو اور ہیگل اس نظریے کی مختلف صورتوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کے نظریات کی عملی صورت گرامویل، نپولین اور جدید جرمنی میں اظہار پاتی ہے۔ اشتراکیت نظریاتی طور پر ان فلسفوں سے بہت مختلف ہے، لیکن عملی صورت میں ایسی اجتماعی نوعیت اختیار کرتی ہے جو اس کے بہت مشابہ ہے، جو ریاست کی مکمل اطاعت سے پیدا ہوتی ہے۔ 600 قبل مسیح سے لے کر آج تک اس طویل ارتقاء کے دوران فلسفی دو مختلف نظریات کے حامی رہے ہیں۔ ایک وہ تھے جو معاشرتی پابندیوں کو سخت کر دینا چاہتے تھے، اور دوسرے وہ جو ان پابندیوں کو ڈھیلا رکھنا پسند کرتے تھے۔ دوسرے فلسفی ان نظریات سے ہی کم و بیش وابستہ تھے۔ سخت نظم و ضبط کے حامیوں نے کسی نئے یا پرانے اذعان کے نظام کی وکالت کی ہے۔ یوں وہ کم و بیش سائنس کی مخالفت کرنے پر مجبور ہے، کیونکہ ان اذعانات تجرباتی طور پر ثابت نہ کیے جا سکتے تھے، لیکن نجابت یا شجاعت تو قابل ترجیح ہیں۔ ان کی تمام ہمدردیاں انسانی فطرت کے غیر عقلی حصے کے ساتھ ہوتیں،
کیونکہ انہیں یہ احساس ہوتا کہ عقلی معاشرتی استحکام کی مخالف ہے۔ اس کے برعکس حامیان آزادی انتہائی نراجیت پسندوں کے سوا کاملانِ سائنسی افادی رفاہ عامہ کے امور میں دلچسپی، عقلی شدید جذبوں کی مخالفت اور مذہب کی متشدد اور سخت گیر صورتوں کے خلاف رہا ہے۔ یونان میں یہ کشمکش اس وقت سے پہلے سے موجود تھی جب سے اس کی ابتدا ہوئی، جسے ہم فلسفہ تعلیم کرتے ہیں۔ ابتدائی یونانی فکر میں یہ صورتحال پہلے سے واضح طور پر موجود ہے۔ یہ بات بدلتی ہوئی صورتوں میں آج تک مستقل قائم ہے اور بلا شبہ آئندہ بہت زمانوں تک قائم رہے گی۔ یہ واضح ہے کہ اس نزاع کا ہر فریق، جیسا کہ وقت کے طویل زمانوں میں تمام نزاعات میں جو قائم رہے ہیں، جزوی طور پر صحیح اور جزوی طور پر غلط ہے۔ معاشرتی استحکام ایک ضرورت ہے اور نوع انسانی محض عقلی دلائل سے استحکام قائم کرنے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ ہر جمہور دو متضاد حضرات میں گھری ہوتی ہے۔ ایک طرف سخت گیر نظم و ضبط اور روایت کے احترام کے باعث جامد اور غیر ترقی پذیر بن جانا، اور دوسری طرف انفرادیت کی نشوونما اور ایسی ذاتی آزادی جو تعاون ناممکن بنا دیتی ہے کے سبب ٹوٹ پھوٹ یا کسی خارجی فتح کی غلامی۔ عموماً اہم تہذیبوں کی ابتدا ایک سخت اور ضعیف الاعتقاد نظام سے ہوتی ہے۔ یہ نظام آہستہ آہستہ دھیما پڑ جاتا ہے اور ایک خاص مرحلے پر ایسے زمانے میں داخل ہوتا ہے جس میں ہونہار نابغہ جنم لیتے ہیں۔ اسی دوران پرانی روایت کی خوبی باقی رہتی ہے اور وہ بدی جو انتشار میں مضمر ہے ابھی ان پر وارد نہیں ہوتی، لیکن جب یہ بدی ظاہر ہوتی ہے تو یہ نراجیت کی طرف لے جاتی ہے۔ اس وقت سے یہ بدی ناگزیر طور پر ایک نئے جبر و استبداد کی طرف رخ کرتی ہے۔ اب ایک نیا امتزاج پیدا ہوتا ہے جو کسی اذعان کے لیے نظام سے محفوظ و مضبوط بن جاتا ہے۔ لبرلزم کا نظریہ ایک ایسی کاوش ہے جو اس دائمی تذبذب سے نجات دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ لبرلزم کی روح وہ کوشش ہے جس میں ایسے معاشرتی نظام کا قیام ہے جو غیر عقلی اذعان پر مبنی نہ ہو اور جس کے استحکام کی ضمانت میں صرف وہ پابندیاں شامل ہوں جو جمہور کے تحفظ کے لیے لازمی ہیں۔ اس کوشش کی کامیابی کا تعین صرف مستقبل ہی کر سکتا ہے۔ کتاب اول، قدیم فلسفہ، حصہ اول، قبل سقراطی فلسفہ۔ باب نمبر 1، یونانی تہذیب کی ابتدا، دا رائز آف گریک سویلائزیشن۔ پوری یونانی تاریخ میں کوئی بات اتنی حیران کن یا اتنی مشکل نہیں جتنی یونان میں تہذیب کی اچانک ابتدا کی وضاحت کرنا ہے۔ یوں تو زیادہ تر ایسے اجزاء جن میں تہذیب وجود میں آتی ہے ہزاروں سال سے مصر اور میسوپوٹیمیا میں پہلے سے موجود تھے اور وہاں سے پڑوسی ممالک میں پھیل چکے تھے، لیکن بعض ایسے عناصر جن کی کمی تھی، ان کا اضافہ یونانیوں کے ہاتھوں میں ہوا۔ انہوں نے فن اور ادب میں جو کچھ حاصل کیا وہ ہر ایک پر واضح ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے خاص طور پر عقلی مملکت میں کیا وہ سب سے زیادہ لاجواب ہے۔ انہوں نے علم ریاضی، سائنس اور فلسفہ ایجاد کیا۔ انہوں نے ہی محض سالانہ سرگزشت کے مد مقابل تاریخ لکھی۔ انہوں نے آزادی کے ساتھ دنیا کی نوعیت اور زندگی کے مقاصد پر غور و فکر کیا۔ اس بارے میں انہوں نے خود کو ماضی کی دقیانوسی زنجیروں سے آزاد رکھا۔ اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوا وہ اتنا حیران کن تھا کہ زمانہ حال تک لوگ حیرت زدہ ہو کر پراسرار طور پر یونانی ذہانت کے ذکر پر اکتفا کرتے۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ یونان کے ارتقاء کو سائنسی طریق سے سمجھا جائے
اور ایسا کرنا بہت ہی قابل قدر ہے۔ فلسفے کی ابتدا تولیس سے ہوتی ہے، جس کا زمانہ اس سے متعین ہوتا ہے کہ خوش نصیبی سے اس نے سورج گرہن کی 2 پیشین گوئیاں کی، جو ماہرین فلکیات کے مطابق 585 قبل مسیح میں واقع ہوا۔ اس طرح فلسفہ اور سائنس، جو شروع میں مختلف نہ تھے، کی ابتدا 6 صدی مسیح میں ایک ساتھ ہوئی۔ اس سے پہلے یونان اور ہمسایہ ممالک میں کیا ہوتا رہا، اس کا کوئی بھی جواب جزوی طور پر قیاس پر مبنی ہے، لیکن موجودہ صدی میں علم آثار قدیمہ نے ہمیں ایسا بہت علم مہیا کر دیا ہے جو ہمارے اجداد کے پاس نہیں تھا۔ فن تحریر تقریباً 4000 سال قبل مسیح مصر میں ایجاد ہوا اور جلد ہی بعد عراق میں۔ ہر ملک میں تحریر کا آغاز مقصود اشیاء کی تصاویر سے ہوا۔ یہ تصاویر جلد ہی روایت بن گئیں۔ یوں یہ تصاویر الفاظ کی نمائندہ بن گئیں، جیسے کہ ابھی تک چین میں ہے۔ ہزاروں سال کے دوران یہ بوجھل طریقے ابجدا کی صورت میں روح پذیر ہوا۔ مصر اور عراق میں تہذیب کی ابتدائی نشوونما نیل، دجلہ اور فرات دریاؤں کے باعث ہوئی۔ ان سے زراعت آسان اور پیداوار فراواں ہوئی۔ اس تہذیب کے بہت پہلو اس تہذیب سے مشابہت رکھتے ہیں جس کی بنیاد اسپینیارڈز اور میکسیکو اور پیرو میں رکھی۔ اس میں ایک الوہی بادشاہ تھا جو مختار کل تھا۔ مصر میں تمام زمین اس کی ملکیت تھی۔ مذہب میں کئی بتوں کی پرستش کی جاتی تھی۔ اس دیوتاؤں کی پرستش لازمی تھی، البتہ ایک دیوتا سب سے عظیم تھا جس کے ساتھ بادشاہ کے خصوصی قریبی مراسم تھے۔ 2 قسم کے امراء کی حکومت تھی، عسکری امراء اور پیشوائی امراء۔ اگر بادشاہ کمزور ہوتا یا کسی جنگ میں مصروف ہوتا تو پیشوائی امراء اکثر اوقات عسکری امراء کے اختیار پر تجاوز کر جاتے۔ زمین کاشت کرنے والے غلام تھے جو بادشاہ، عسکری امراء یا مذہبی پیشواؤں کی ملکیت تھے۔ مصری اور بابلی دینیات میں نمایاں فرق تھا۔ مصری موت کے خیال میں محو رہتے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے والوں کی روحیں زیر زمین چلی جاتی ہیں، جہاں اوسیریس کے حضور ان کے دنیاوی دفتر عمل کا حساب ہوتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ روح دوبارہ جسم میں لوٹ آتی ہے۔ یہی خیال لاش گوموپا نے اور شاندار مقبروں کی تعمیر کا باعث بنا۔ کئی بادشاہوں نے 4000 قبل مسیح کے آخر اور 3000 سال قبل مسیح کے اوائل میں اہرام تعمیر کرائے۔ اسی زمانے میں مصری تہذیب جامد و ساکن ہوتی چلی گئی اور مذہبی دقیانوسیت کے باعث زوال پذیر ہونے لگی۔ تقریباً 1800 قبل مسیح میں سامی بادشاہوں ہائیکوسس نے مصر فتح کیا۔ وہ تقریباً 200 سال تک حکمران رہے۔ انہوں نے مصر پر اپنے مستقل نقوش تو نہ چھوڑے، لیکن ان کی وہاں موجودگی مصری تہذیب کو شام اور فلسطین میں بھی پھیلانے میں ضرور معاون ثابت ہوئی۔ مصریوں کی نسبت اہل بابل زیادہ جنگجو تھے۔ ابتدا میں حکمران نسل سامی نہیں، سمیری تھی، جن کا آغاز نامعلوم ہے۔ انہوں نے تصویری طرز تحریر ایجاد کیا۔ یہی طرز تحریر بعد میں سامیوں نے اپنا لیا۔ ایک عرصہ تک مختلف آزاد شہر ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے، لیکن بالآخر اہل بابل نے سب پر سبقت پائی اور ایک سلطنت قائم کر لی۔ دوسرے شہروں کے دیوتاؤں کی حیثیت ثانوی ہو گئی۔ بابلیوں کے دیوتا مروک نے وہی درجہ حاصل کر لیا جو یونانی دیومالا میں زیوس کا تھا۔ دیگر قدیم مذاہب کی طرح
مصری اور یونانی مذہب بھی ابتدائی طور پر زرخیزی مسالک تھے۔ زمین کو مؤنث اور سورج کو مذکر خیال کیا جاتا تھا۔ عموماً بیل کو مردانہ زرخیزی کا مجسم سمجھا جاتا تھا، اس لیے بیل دیوتائے عام تھے۔ بابل میں زمین کی دیوی اشنار اور دیگر مؤنث دیویوں میں سب سے زیادہ بزرگ و برتر تھی۔ تمام مغربی ایشیا میں عظیم ماں کی پرستش مختلف ناموں سے کی جاتی تھی۔ جب یونانیوں نے ایشیائے کوچک میں 9 آبادیاں قائم کیں تو انہوں نے وہاں اس کی کئی عبادت گاہیں تعمیر کیں۔ انہوں نے اسے آرٹیمیس کا نام دیا اور مروجہ مذہب کو اپنا لیا۔ یہ ہی ایفیسس کی ڈیانا کا ماخذ ہے۔ عیسائیت نے اسے کنواری مریم میں تبدیل کر دیا۔ ایفیسس کی مجلس نے ہی اسے خدا کی ماں کا درجہ دے دیا، جس سے حضرت مریم آور لیڈی کہا جاتا ہے۔ جہاں مذہب سلطنت کی حکومت سے وابستہ ہوا، وہاں سیاسی محرکات نے اس کی قدیم خطوخال تبدیل کر دیے۔ دیوتا یا دیوی ریاست سے وابستہ ہو گیا اور اس سے نہ صرف کثرت پیداوار بلکہ جنگ میں فتح بھی منسوب ہونے لگی۔ امیر پیشوا طبقے نے دینیات و رسومات کو وسعت دی اور کئی دیویوں اور دیوتاؤں کو دیومالا میں سلطنت کے اجزائے ترکیبی سے وابستہ کر دیا۔ حکومت سے رابطہ کے ذریعے دیوتا اخلاق سے بھی وابستہ ہو گئے۔ قانون دانوں نے دیوتاؤں سے ضابطۂ قوانین لیا۔ یوں قانون شکنی کفر و الحاد قرار پائی۔ قدیم ترین ضابطۂ قانون جو ابھی تک مشہور ہے وہ بابل کے بادشاہ حمورابی کا ہے، جو تقریباً 2100 قبل مسیح ہو گزرا ہے۔ بادشاہ کا دعویٰ تھا کہ یہ ضابطۂ قوانین اسے مروق دیوتا نے عطا کیا ہے۔ یوں قدیم زمانے میں ہی مذہب اور اخلاق دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے وابستہ ہو گئے۔ مصری مذہب کے برعکس بابلی مذہب دوسری دنیا میں خوشی کی نسبت اسی دنیا میں خوشحالی سے زیادہ متعلق ہے۔ جادو، علم غیب اور علم نجوم اگرچہ اہل بابل کی خصوصیت نہیں تھی، تاہم انہوں نے کسی اور جگہ کی نسبت یہاں ترقی پائی۔ ان علوم نے بابل سے ہی بعد ازاں قدیم زمانہ میں اپنی گرفت حاصل کر لی۔ بابل سے چند ایسی چیزیں آئی ہیں جن کا تعلق سائنس سے ہے، یعنی دن کے 24ویں گھنٹوں میں تقسیم اور دائرے کی 360 درجوں میں تقسیم۔ اس کے علاوہ گردش سے گرہن کی دریافت، اس سے چاند گرہن کے پیش گوئی تو یقین سے کی جا سکتی تھی، اور سورج گرہن کی کس قدر احتمال کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ اہل بابل کا یہی علم تالیس نے حاصل کیا تھا۔ مصر اور عراق کی تہذیبیں زراعتی تھیں، ان کی گردنواہ قوموں کی تہذیبیں چراگاہی تھیں۔ تجارت کی ترقی سے ایک نئے عنصر کا اضافہ ہوا جو ابتدائی طور پر محض بحری تھا۔ 1000 قبل مسیح بعد کانسی کے ہتھیار بنائے جانے لگے۔ جن قوموں کے اپنے علاقوں میں ضروری دھاتیں نہیں تھیں، انہیں یہ دھاتیں تاجروں یا قزاقوں سے لینی پڑتیں۔ قزاقی ایک عارضی مصلحت تھی۔ جہاں معاشرتی اور سیاسی حالات میں استحکام ہوتا، وہاں تجارت زیادہ نفع بخش ثابت ہوتی۔ تجارتی اعتبار سے جزیرہ کریٹ پیش رو کی حیثیت رکھتا معلوم ہوتا ہے۔ تقریباً 11 صدیوں تک، یعنی 2500 قبل مسیح سے 1400 قبل مسیح تک فنی لحاظ سے ترقی یافتہ کلچر، جسے منوان کلچر کہتے تھے، کریٹ میں رائج تھا۔ کریٹ کے جو فن پارے ملے ہیں، ان سے زندہ دلی اور زوال پذیر تعیش کے آثار ملے ہیں۔ یہ آثار مصری مندروں کی خوفناک اداسی سے بہت مختلف ہیں۔ یہ اہم تہذیب اس وقت تک اوجھل رہی جب تک سر آرتھر ایونز نے آثار قدیمہ کی کھدائی نہ کی۔ یہ بحری تہذیب تھی اور اس کے مصر سے گہرے روابط تھے، سوائے اس وقت کے جب ہائیکوس مصر پر قابض رہے۔ مصری تصاویر سے یہ واضح ہوتا ہے
کہ مصر اور کریٹ کے درمیان زیادہ تر تجارت کریٹ کے ملاح کرتے تھے۔ یہ تجارت 1500 قبل مسیح تک عروج پر پہنچی۔ اہل کریٹ کے مذہب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شام اور ایشیائے کوچک کے مذاہب سے کئی لحاظ سے مشابہ ہیں، لیکن ان کا فن مصری فن کے زیادہ قریب ہے۔ اگرچہ کریٹ کا فن طباع زاد اور حیران کن طور پر زندگی سے بھرپور ہے۔ کریٹ کی تہذیب کا مرکز کنوساس میں نام نہاد منوس کا محل تھا، جس کی یادیں یونان کی قدیم روایات میں عرصہ تک باقی رہیں۔ کریٹ کے محلات بہت شاندار تھے، لیکن یہ تقریباً 14ویں صدی قبل مسیح غالباً یونانی حملہ آوروں کے ہاتھوں مسمار ہو گئے تھے۔ کریٹ کی تاریخ کی وقار نگاری ان مصری اشیاء سے حاصل ہوتی ہے جو کریٹ سے ملی ہیں، اور یہ کریٹ کی اشیاء مصر سے دریافت ہوئی ہیں۔ ہمارے علم کا انحصار علم آثار قدیمہ پر ہے۔ اہل کریٹ ایک دیوی یا شاید کئی دیویوں کی پوجا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ مسلمہ دیوی جانوروں کی مالکن تھیں، وہ جانوروں کی شکاری تھیں اور شاید قدیم اور تھیمس کا ماہر ہے۔ وہ بظاہر ایک ماں بھی ہے۔ جانوروں کے مالک دیوتا کے علاوہ صرف ایک مذکر دیوتا ہے جو آرتیمس کا نوجوان بیٹا ہے۔ اہل کریٹ کے ہاں مابعد الحیات عقیدے کا ثبوت بھی ملتا ہے، جس میں مصریوں کے عقیدے کی طرح دنیا میں اعمال کی جزا و سزا ملتی ہے، لیکن مجموعی طور پر اہل کریٹ، جیسا کہ ان کے فن سے ظاہر ہوتا ہے، زندہ دل لوگ تھے اور غمزدہ ضعیف الاعتقادی سے مغلوب نہیں تھے۔ وہ بیلوں کی لڑائی کے شوقین تھے۔ یہ شوقین لوگ مرد اور خواتین حیران کن کلا بازیوں کی کرتب دکھاتے۔ سر آرتھر ایونز کا خیال ہے کہ بیلوں کی لڑائیاں مذہبی رسومات تھیں اور ان کے ادا کرنے والے اعلیٰ اشرافی طبقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس خیال کو عمومی طور پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ بچ جانے والی تصاویر حرکت و حقیقت سے بھرپور ہیں۔ اہل کریٹ کا مستقیم رسم الخط ہے، لیکن اسے پڑھا نہیں جا سکتا۔ وہ اپنے وطن میں امن پسند تھے۔ ان کے شہروں کے گرد دیواریں نہیں تھیں، بلا شبہ سمندری قوت کے باعث وہ محفوظ تھے۔ منوان کلچر اپنی تباہی سے پہلے تقریباً 1000 قبل مسیح یونان میں پھیل چکا تھا۔ یہاں وہ آہستہ آہستہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا 900 قبل مسیح تک زندہ رہا۔ اس یونانی تہذیب کو مائسینین تہذیب کہتے ہیں۔ اس کے آثار بادشاہوں کے مقبروں اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر قلعوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان سے جنگ کے خطرات ظاہر ہوتے ہیں، جبکہ کریٹ میں ایسی صورتحال نہیں تھی۔ یہ مقبرے اور قلعے قدیم یونانی تصور پر اثر انداز ہوتے رہے۔ محلات میں پرانے فن پارے یا تو حقیقی کریٹ کی ہنرمندی یا ان کی ہنرمندی کے قریب ہونے کے داعی ہیں۔ روایات کے دھندلکوں میں بھی دیکھی ہوئی یہی مائسینین تہذیب ہومر کے فن پاروں میں منعکس ہے۔ اہل مائسینیا کے متعلق یقین سے نہیں کہا جا سکتا کیا انہوں نے اپنی تہذیب اہل کریٹ سے مفتوح ہونے کے بعد اپنائی تھی، یا وہ یونانی زبان بولتے تھے، یا اپنے ہی ملک کی قدیم نسل تھے۔ ان سوالات کا کوئی یقینی جواب نہیں ملتا، لیکن ایک ایسا ثبوت ملتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غالباً وہ فاتح تھے جو یونانی زبان بولتے تھے، اور یہ بھی کہ کم از کم اشرافیہ ان لوگوں پر مشتمل تھے جن کے بال بھورے تھے اور شمال سے حملہ آور ہوئے تھے اور اپنے ساتھ یونانی زبان لائے تھے۔ یونانی لوگ 3 مختلف گروپوں میں یونان آئے۔ پہلے آیونی، دوسرے آئیکیائی اور آخری ڈوریائی تھے۔ یوں لگتا ہے کہ آیونی اگرچہ فاتح تھے، تاہم انہوں نے کریٹ کی تہذیب اس طرح اپنا لی کریٹ کی تہذیب اس پوری طرح اپنا لی تھی جیسے بعد ازاں اہل روم نے یونان کی تہذیب اپنائی تھی۔ لیکن آنیونیوں کو بعد میں آنے والے اکائیوں نے درہم برہم کر دیا اور بہت حد تک انہیں ہر چیز سے محروم کر دیا۔
بوگس کیوئی سے ملنے والی خطا تختیوں سے پتہ چلتا ہے کہ امپائی لوگوں نے 14ویں صدی میں ایک وسیع منظم سلطنت قائم کر لی تھی۔ مائسینی تہذیب، جسے آئیونیوں اور اکائیوں نے جنگ و جدل سے کمزور کر دیا تھا، آخری حملہ آور ڈوریائی لوگوں کے ہاتھوں عملی طور پر تباہ ہو گئی۔ اگرچہ پہلے حملہ آوروں نے بہت حد تک منوان مذہب اختیار کر لیا تھا، لیکن ڈوریائی لوگ اپنے اصلی آبائی ہندو یورپی مذہب پر قائم رہے۔ تاہم مائسینی زمانے کا مذہب خصوصاً نچلے طبقے کے لوگوں میں جاری رہا اور اعلیٰ یونانی لوگوں کا مذہب دونوں مذاہب کا امتزاج تھا۔ حقیقت میں کلاسک دیویاؤں مائسینی اصل ہی تھی۔ اگرچہ مندرجہ بالا تفصیل قیاس پر مبنی ہے، لیکن یہ لازمی یاد رہے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ کیا مائسینی لوگ یونانی تھے یا نہیں۔ جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی تہذیب زوال پذیر تھی، اور یہ تہذیب تقریباً اس زمانے میں مٹی جب لوہے نے کانسی کی جگہ لے لی، اور یہ بھی کچھ عرصے کے لیے فینیکیوں نے برتری حاصل کر لی۔ مائسینی ان تہذیبوں کے آخری زمانے اور ان کے خاتمے کے بعد حملہ آوروں میں سے بعض آباد ہو گئے۔ انہوں نے زراعت کا پیشہ اختیار کر لیا، لیکن بعض آگے بڑھتے گئے۔ وہ پہلے جزیروں میں، ایشیائے کوچک میں، اور پھر سسلی اور جنوبی اٹلی میں چلے گئے۔ وہاں انہوں نے شہر بسائے اور بحری تجارت پر گزارا کرنے لگے۔ بعد ازاں ایتھنز نے برتری حاصل کی اور بحری قوت سے وابستہ ہو گیا۔